اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شام میں ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ گاڑا، تو اسی جگہ پر حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کا ارادہ فرمایا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بیت المقدس کی تعمیر شروع فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر شروع فرمائی۔ اتنے تک حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، آپ کا وصال ہو گیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ زندگی میں وصیت فرمائی تھی کہ اے میرے بیٹے، کہ آپ نے اس تعمیر کا ذمہ اٹھانا ہے اور میری زندگی کے بعد آپ نے بیت المقدس کی تعمیر کو مکمل فرمانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی۔ آپ نے 13 سال کی عمر میں دنیا کی بادشاہت پر تسلط حاصل کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر شروع فرمائی اور آپ نے 53 سال کی عمر میں وفات فرمائی۔ جب آپ کی عمر 53 سال مکمل ہوئی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کا کام جو ہے وہ جنات کے ذمہ لگا دیا۔ جن اس پر کام کرتے تھے، جنوں نے کام کرنا شروع کر دیا، اور جنات جب کام کرتے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی سپرویژن کرتے تھے، ان کی نگرانی کرتے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک وصف یہ تھی کہ آپ جب عبادت میں منہمک ہوتے تھے تو کئی ماہ جو ہے وہ عبادت میں مصروف رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جب وصال کا وقت آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ کہ جنات ابھی کام کر رہے ہیں اور ابھی بیت المقدس کا کام باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے عرض کی یا باری تعالیٰ اگر میری موت واقع ہو جاتی ہے تو میری موت ان جنات پر عیاں نہ فرمانا۔ تو ایسے ہی ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام محراب میں عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے اور عصا مبارک پر ٹیک لگائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ اب جنات اسی طرح کام کرتے رہے جیسے پہلے آپ کی زندگی میں کام کرتے تھے، اور جنات کو شبہ اس لیے نہیں ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے، کیونکہ وہ ایک ماہ دو ماہ آپ کو عبادت میں دیکھتے، جنات عبادت میں دیکھتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن 1 سال گزرا، حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح عصا مبارک پر ٹیک لگائے، اسی طرح آپ کھڑے رہے، اور جنات نے سمجھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا۔ ہوا یوں کہ اس جو آپ کا عصا مبارک تھی، آپ کی چھڑی مبارک تھی، اس کو دیمک لگا۔ جب وہ عصا مبارک ٹوٹ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ تو اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کو تو 1 سال ہو گیا ہے۔ تو اس وقت وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات سے کام لینا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی نصیحت کی بجا آوری کرنی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور بیت المقدس کا جو کام جو رہتا تھا وہ جنات نے مکمل کیا۔ اب یہ قرآن مجید کا واقعہ ہے، اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، کیونکہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی ہیں، جو انبیاء ہیں، زمین کو یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ زمین پر حرام ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی جسموں کو کھائے۔ یہ واقعہ بہت حیران کن واقعہ ہے کہ جس میں جنات نے کام کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد بھی جنات سے کام لیا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرب نصیب فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو زندگی میں بھی معجزات سے اور انعامات سے نوازتا ہے، اور زندگی کے بعد بھی جب وہ اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو اپنے انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انبیاء علیہم السلام کی شان اور تکریم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔